الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا خوبصورت، وسیع اور عریض، اعلیٰ، عمدہ اور عرفہ مجمع سجا ہوا ہے۔ میں حیران پریشان انگوش بدندان ہوں۔ اس کو میں حضرت مولانا عبدالعزیز عزیزی رحمت اللہ علیہ کی کرامت سمجھوں یا ان کے صاحبزادوں کی جرت اور حرارت سمجھوں یا اہلیان علاقہ کا جوش اور جذبہ اور خروش سمجھوں یا اس قصور کی مٹی کئی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک وفاداری اور وفاشاری ہے اس کا حق سمجھوں۔ بخدا میں اس محفل کو دیکھ کے بے شمار موضوعات سخن اپنے دل اور دماغ میں لیے بیٹھا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے اپنی گفتگو کے لیے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنی بات شروع بھی حق سے کروں گا، ختم بھی حق پہ کروں گا۔ میں اپنی بات شروع بھی سمیع الحق سے کروں گا، ختم بھی عبدالحق پہ کروں گا۔ میرے شعر نعرہ تکبیر، مولانا اعظم صاحب، مرد مومن، مرد حق، مرد حق، مرد حق، مرد حق۔ جزاک اللہ۔ میرے قائد محترم، مفکر اسلام، شہید ناموس رسالت، شہید پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ہمیشہ قصور کی مٹی کے حوالے سے ذکر فرمایا کرتے تھے کہ میں ادھر آتا ہوں تو بڑھاپے میں بھی میں جوانی محسوس کرتا ہوں۔ آج بخدا کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی ریاکاری اور نام و نمود اور شہرت کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے قائد محترم حضرت مولانا سمیع الحق شہید ہوں یا شہید ملت حضرت مولانا حامد الحق حقانی رحمہم اللہ ہوں، ان سے حقانیت سیکھی ہے، حق سیکھا ہے، حق سمجھنا سیکھا ہے، حق کو بیان کرنا سیکھا ہے۔ میں آج آ رہا تھا، خدا کی قسم، حضرت مولانا عبدالحق دامت برکاتہم العلیہ امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام گاڑی میں جب مجھے یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا یار یہ لوگ تو بڑے عجیب ہیں، یہ تو میرے اوپر اتنے پھول نشاور کر رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اگر صاحب ثروت ہوتا تو اس سے کئی گنا پھول لے کر ان سب پہ میں نشاور کر رہا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوا کہ اگر اہلیان قصور کو اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور افکار کے نتیجے میں اور ان کے جرات مند صاحبزادوں حضرت مولانا عبدالکریم عزیزی صاحب، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اور حضرت مولانا عرفان صاحب، حضرت مولانا اشرف اٹھوال صاحب جو روحانی فرزند ہیں ان کے، حضرت مولانا قدرت اللہ عارف صاحب جو نظریاتی اور فکری اور اساسی ہمارے ساتھی ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ہمارے اکابرین کے ساتھ نصیب فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین اور قائدین کو بھی ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائی ہے۔ اور آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کا مشن یہ تھا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ اسی عظیم الشان مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رگوں کے اندر جو حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا خون ودیت رکھا ہوا تھا، اس خون نے پھر ایک دفعہ جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی آبیاری کے لیے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جام شہادت نوش کیا ہماری کہ ہوش و حواس کو ہوش و حواس کی موجودگی میں، تو دوسرے نمبر پہ حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب تھے۔ میں اسی تناظر میں ایک جملہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے اور ذمہ داران سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہر جماعت میں
یہ بات اٹھتی ہے اور من سے شعور پہ آتی ہے کہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے کام نہیں کیا، لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی تنظیم سر اٹھا کے کہہ سکتی ہے کہ اگر کسی تنظیم کے قائدین نے اور پھر ایک ہی خاندان کے بڑے نے اور پھر اس کے چشم و چراغ صاحبزادے نے اس عظیم الشان مقصد کے لیے اگر قربانی دی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت حضرت مولانا سمیع الحق اور حضرت مولانا حامد الحق حقانی کی صورت میں تھی۔ انہوں نے اپنے حق کا کام کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کام کرنا ہے۔ ایک تفنن تباہ کے طور پر آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کی خصوصی اجازت کے ساتھ، آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، آپ ہمارے قائدین کے محبوب نظر ہیں، آپ سب ہمارے قائدین کے نور نظر ہیں، اور ہم نے آپ کی قیادت میں اور آپ کے جھلمٹ میں چلنا سیکھا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ جس طرح آپ نعت خوانوں پر ماشاءاللہ پیسہ نشاور کر رہے تھے، واللہ باللہ تاللہ آپ اگر اپنے قائدین پر مزید اپنی وفاداریاں اس طرح نشاور کرنے، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک وقت ہماری زندگیوں میں آئے گا پاکستان میں عملاً اسلامی نظام کو نافذ ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دے سب انشاءاللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی آواز سے کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب میں زیادہ دیر اپنے درمیان اور اپنے قائد محترم حضرت مولانا عبدالحق حقانی امیر جمعیت علماء اسلام کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 804 نمبر کو رہا کروانے کے لیے پورا پاکستان ان کے خودی خواہان نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کو بھی میں حضرت کی کرامت سمجھوں یا حرارت سمجھوں یا جرأت سمجھوں، کیا سمجھوں؟ بخدا یہ والہانہ عقیدت ہے کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب انتہائی مشکلات سے دوچار ہو کر الحمدللہ یہاں پہنچے ہیں۔ ہم سب نے اپنے قائد محترم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سائے شفقت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ساتھ ہم سب کو وفاداری اور وفاشاری نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب بھی کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے بسط احترام درخواست کروں گا اور تشریف لائیں، اور مطلب کہ آخر میں خود اپنی زبان مبارک سے، اس زبان مبارک سے کہ جس زبان سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیا کرتے تھے، آج ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے کو اپنی زبان سے دعوت دینا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔